بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ سخت گرمی کے موسم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عراق سے ایک وفد آیا۔ اس میں احنف بن قیس بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پر پگڑی باندھے ہوئے صدقے کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ کو تیل لگا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے احنف، اپنا کپڑا اتارو اور آؤ اس اونٹ کو تیل لگانے میں میری مدد کرو، اس لیے کہ یہ صدقے کا اونٹ ہے، اس میں یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کا حق ہے۔ ایک آدمی نے کہا، اے امیر المومنین، اللہ آپ پر رحم کرے، صدقے کے غلاموں میں سے کسی غلام کو کیوں نہیں حکم دے دیتے، وہ یہ کام کر دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ سے اور احنف سے بڑا غلام کون ہے؟ جو مسلمانوں کا حاکم ہے اس پر خیر خواہی اور امانت کی ادائیگی کے متعلق رعایا کا وہی حق ہے جتنا آقا کا غلام پر ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پر پانی کا ایک مشکیزہ اٹھائے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب وفود اطاعت و فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے پاس آئے تو میرے دل میں اپنی بڑائی کا احساس ہوا، اس لیے میں نے اس بڑائی کو توڑنا ضروری سمجھا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں داخل ہوئے۔ میرے اور آپ کے درمیان ایک دیوار حائل تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کے اندر تھے۔ میں نے اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود سے خطاب کرتے ہوئے سنا، اے عمر بن خطاب، تو امیر المومنین ہے، کیا خوب، تو خطاب کا معمولی بیٹا ہے، تو اللہ سے ڈر ورنہ وہ تجھے عذاب دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو رفع عامہ کے لیے خاص کی گئی ملکیتوں میں سے استفادہ کرنے سے منع کر دیا تھا، مگر اس خوف سے کہ کہیں اپنے گھرانے کی طرفداری نہ ہو جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک اونٹ خرید کر رفاہی چراگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جب وہ موٹا ہو گیا تو میں اس کو لے کر بازار گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار آئی اور موٹے اونٹ کو دیکھا تو پوچھا، یہ کس کا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ عبداللہ بن عمر کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے عبداللہ بن عمر، کیا خوب، کیا خوب، امیر المومنین کے بیٹے، یہ اونٹ کیسا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے بتایا کہ اس اونٹ کو میں نے خریدا تھا اور پھر رفاہی چراگاہ میں چھوڑ دیا تھا۔ میں بھی وہی چاہتا تھا جو تمام مسلمان چاہتے ہیں، یعنی اونٹ فربا اور تر و تازہ ہو جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، اپنے اونٹ کی اصل قیمت لے لو اور منافع مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروا دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادے یعنی عبداللہ اور عبید اللہ ایک لشکر کے ساتھ عراق کی مہم پر نکلے۔ جب وہ دونوں لوٹے تو بصرہ کے امیر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے ہوئے لوٹے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو خوش آمدید کہا اور استقبال کیا اور کہا، اگر میں کسی طرح سے تم دونوں کو کوئی فائدہ پہنچا سکا تو ضرور فائدہ پہنچاؤں گا۔ پھر کہنے لگے، ہاں ٹھیک ہے، یہاں میرے پاس صدقے کی کچھ رقم ہے اور میں اسے امیر المومنین کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں اسے تم دونوں کو بطور قرض دے رہا ہوں، تم اس سے عراق سے کچھ سامان خرید لو اور اسے لے جا کر مدینے میں فروخت کر دینا۔ پھر قرض کی اصل رقم
امیر المومنین کو دے دینا اور نفع تمہارا ہو جائے گا۔ ان دونوں نے ایسا ہی کیا اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھ دیا کہ ان دونوں سے مطلوبہ رقم لے لیں۔ جب وہ دونوں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ کیا جس طرح تم دونوں کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرض دیا ہے اسی طرح مجاہدین کے پورے لشکر کو دیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رقم اور اس کے ذریعے سے حاصل کیا ہوا نفع دونوں واپس کرو۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، لیکن عبیداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل مناسب نہیں ہے۔ اگر رقم ضائع ہو جاتی یا اس میں کچھ کمی ہو جاتی تو ہم ہی اس کے ضامن ہوتے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم دونوں پوری رقم واپس کر دو، اور اس مرتبہ بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، لیکن عبیداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجت کرتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نشینوں میں سے ایک آدمی نے کہا اے امیر المومنین، اگر آپ درپیش مسئلہ کو قراض یعنی شراکت کی تجارت قرار دیتے تو بہتر ہوتا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل رقم اور آدھا نفع لے لیا اور آدھا نفع عبداللہ اور عبیداللہ نے لیا۔ صحابہ کا بیان ہے کہ اسلام میں قراض کی یہ پہلی تجارت عمل میں آئی۔